الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرا ایک نوجوان پڑوسی تھا، جیسے ہی میں اذان دیتا وہ فوراً مسجد میں آ جاتا اور ہر نماز با جماعت پڑھتا۔ نماز کے فوراً بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ میری یہ خواہش تھی کاش یہ نوجوان مجھ سے گفتگو کرے یا مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگے۔ ایک دن وہ نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ، کیا آپ مجھے تلاوت کے لیے وقتی طور پر قرآن کریم دے سکتے ہیں؟ تلاوت کے لیے قرآن پاک وقتی طور پر دے سکتے ہیں؟ میں نے اسے قرآن کریم دیا۔ اس نے لے کر قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، آج ہمیں ضرور کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سارا دن مجھے نظر نہ آیا تو مجھے تشویش ہوئی، یعنی فکر ہوئی۔ میں نماز عشاء کے بعد اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس نوجوان کی میت رکھی ہوئی ہے اور ایک طرف بالٹی اور لوٹا رکھا ہے اور قرآن کریم اس کی گود میں ہے۔ میں نے قرآن کریم اٹھایا اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی۔ پھر ہم نے اسے اٹھا کر چارپائی پر رکھا۔ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ اس کا کفن کس سے مانگوں، اسے کفن کون دے گا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے اذان دی اور پھر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محراب میں ایک نور سا نظر آیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کفن رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر رکھایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ حل فرما دیا۔ پھر میں نے نماز فجر شروع کی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا میرے دائیں رائٹ طرف اس دور کے مشہور اولیاء کرام حضرت سیدنا ثابت بنانی، حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا حبیب فارسی، حضرت سیدنا صالح المری رحمۃ اللہ علیہم موجود ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، اے میرے بھائیوں، آج صبح صبح آپ لوگ یہاں کیسے تشریف لائے؟ وہ فرمانے لگے، کیا تمہارے پڑوس میں آج رات کسی کا انتقال ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ میں نے انہیں لے کر اس نوجوان کے گھر پہنچا تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے سجدے والی جگہ کو بوسہ دینے لگے۔ سجدے والی جگہ کو بوسہ دینے لگے، یعنی چومنے لگے۔ پھر فرمایا، اے حجاج رحمت اللہ علیہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جہاں بھی تیرا حال لوگوں پر ظاہر ہوا تو نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ رہائش اختیار کی جہاں کوئی تجھے جاننے والا نہ تھا۔
نوجوان کے بارے میں کہنے لگے کہ جہاں بھی تیرا راز فاش ہونے لگا تو اس جگہ کو چھوڑ دیا اور وہ جگہ اختیار کیا جہاں لوگ تمہیں جانتے نہ تھے۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اس نوجوان کو غسل دینا شروع کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کفن تھا۔ سب یہی فرما رہے تھے اس نوجوان کو میں کفن دوں گا۔ تو میں نے محراب میں ملنے والا کفن دکھا کر ان سے قصہ عرض کیا۔ اس پر سبھی فرمانے لگے اس نوجوان کو یہی کفن دیا جائے گا۔ پھر ہم نے اسے وہی کفن دیا اور اسے لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہمیں کندھا دینے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ معلوم نہیں کہ اتنے زیادہ لوگ کہاں سے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، سبحان اللہ! دیکھا آپ نے ایک عام سا نظر آنے والا نوجوان اللہ کا مقبول بندہ نکلا، اللہ کا مقبول بندہ نکلا۔ حب جاہ و ریا سے خود کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا۔ نیکیاں چھپانے کا مقصد ان کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ نفس و شیطان انسان کے کھلے دشمن ہے جو انسان کو نیکیاں کرنے نہیں دیتے، اور اگر ہمت کر کے کوئی نیکی کر بھی لے تو یہ اسے پوشیدہ یعنی چھپا نہیں رہنے دیتے۔ کوئی نیکی کر بھی لے تو شیطان اس کو چھپانے نہیں دیتے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں کو خود سے متاثر کرنے کی غرض سے انسان کے دل میں اپنی نیکیوں کے اظہار کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو اپنے نیک اعمال بتا کر نیک نامی کی داد پا کر تکبر، حب جاہ اور ریاکاری کے گہرے غار میں جا گرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو تو اس نیک عمل کو کر لینے کے بعد چھپا کر رکھنے ہی میں عافیت ہے۔ واقعی اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھنا نیکیاں کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ نیکی کرنے کے بعد نیکیاں چھپا کر رکھنا زیادہ مشکل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک عمل کر کے اسے ریاکاری سے بچانا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے، اور آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے جو تنہائی میں کیا گیا ہوتا، اور اس کے لیے 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اسے اکساتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس عمل کا لوگوں کے سامنے ذکر کر کے اسے ظاہر کر دیتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ عمل پوشیدہ کے بجائے علانیہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اجر میں 70 گنا اضافہ مٹا دیا جاتا ہے۔ شیطان پھر اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دوسری مرتبہ لوگوں کے سامنے اس عمل کا ذکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کا تذکرہ کریں اور اس عمل پر اس کی تعریف کی جائے،
تو اسے علانیہ سے بھی مٹا کر ریاکاری میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پس بندہ اللہ پاک سے ڈرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور بے شک ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ریا شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک ہے۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ریا و اخلاص میں سے ہر ایک میں شیطانی چالیں اور دھوکے بازیاں ہیں تو تجھے بیدار اور خبردار رہنا لازم ہے۔ بس اگر تجھے پتہ نہ چلے کہ تم مخلص ہے یا ریاکار، تو پھر تجھے اپنے نیک اعمال چھپانا ہی بہتر ہے کہ اس میں تیرے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں۔ نیکی کرو، چھپاؤ۔ یاد رہے، بعض صورتوں میں نیکیاں ظاہر کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا ایسا شخص کہ جس کی پیروی کی جاتی ہو، وہ لوگوں کو رغبت دلانے کی نیت سے ایسا عمل ظاہر کر سکتا ہے، جبکہ اس اظہار میں ریا کی آمیزش یعنی ملاوٹ نہ ہو۔ اس طرح اخلاص کے ساتھ عمل کے اظہار سے وہ ثواب عظیم کا حقدار ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں جب علانیہ یعنی دکھاوا، جب علانیہ عمل کی پیروی کی جائے تو وہ ظاہر کیا جانے والا عمل چھپ کر کیے جانے والے عمل سے افضل ہے۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا الہ العالمین۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا۔ اے مولا جو بھی ہم عمل کریں تیری رضا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں، خلوص کے ساتھ کریں۔ اے مولا الہ العالمین، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں مولا، اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے مولا ہمیں آئندہ دل جمعی کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ مولا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں ریاکاری سے بچا، مکاری سے بچا۔ اے مولا ہمیں خلوص کا پیکر بنا دے۔ اے مولا ہمیں خلوص کے ساتھ تیری